کیونکہ اسم متمکن کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے، اس میں 5 قسمیں بیان ہو چکی، اب چھٹی قسم۔ تو بات یہ چل رہی تھی، جا کے بعد یہ پیش کی مثال آتی ہے، رعیتوں کے بعد زبر کی، اور مررتوں کے بعد زیر کی۔ اب یہ چھٹی قسم ہے، اسماء ستہ مکبرہ، اسماء اسم کی جمع، تو ستہ کا مطلب کیا تھا؟ 6، اور مکبرہ جن کی تصغیر نہ آتی ہو، تصغیر، ٹھیک نا، وہ اسم جس میں چھوٹائی کا معنی پایا جائے، اور اس کا وزن کیا تھا؟ قریش۔ ایک وزن آپ ذہن میں رکھ لیں، قریش، ٹھیک ہے نا، قریش، عبید، حمیر، زبیر، ٹھیک نا، عبداللہ بن زبیر، تو زبیر، یہ سارے کے سارے کیا بلا؟ یہ مصغر ہیں۔ تو اسماء ستہ مکبرہ وہ 6 اسم جن کی تصغیر نہیں آتی۔ کیوں پتر؟ وہ 6 اسم کون سے بلا؟ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، ابا جی کو اخن، بھائی جان، تے ابن، اخن، ہمن کیسے کہتے ہیں؟ حامیم۔ وہ تھا نا الحم الموت، تے وہ حدیث پاک ہے، 2 لفظوں والی حدیث پاک، وہ یاد کر لیں، لکھ لیں، الحم الموت، دیور کیا بلا؟ موت ہے، دیور موت ہے۔ تو موت کا مطلب کیا تھا بلا؟ ہاں، موت کا مطلب یعنی وہ موت لفظ فرما کر نا، مراد اس سے کیا ہے کہ ان سے نا پردہ کرنا چاہیے، اور پردے کا مطلب یہ نہیں کہ نقاب کر کے بیٹھ جائیں، ظاہر ہے گھر میں دیور جیٹھ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو مراد ہے کہ وہ جیسے کلائیاں ہیں، بازو ہیں، گردن ہے، سر کا دوپٹہ ہے، تو یہ سارے کے سارے نا سلامت رکھنا ہے، جب وہ دیور جیٹھ گھر میں ہوں تو ان چیزوں کا اہتمام رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو برحال ہمون میں نا دیور، تے ہنون ہے 2 آنکھوں والی، اور آگے نون، ہنون، یہ پردے کے مقام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے شرمگاہ، تو پردے کے مقام کو نا یہ کہتے ہیں۔ اے نا، ہوں ذہن چ رکھو، آگے بھی آپ نے پڑھانا ہے، تو بعض جگہ پر لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ عادتیں نہیں ہونی چاہیے، کیا؟ لوگوں کے سامنے اپنے پردے کی جگہ کو ہاتھ لگانا۔ شرمگاہ کہنے کی بجائے لفظ کا استعمال کر دیا، پردے کی جگہ کو ہاتھ لگانا۔ اچھا، تو بعض لوگ نا اپنے ناک کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، ناک کو لوگوں کے سامنے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، وہ ہنون پردے کی جگہ، آگے کون آ گیا؟ فمن کہنے کہتے ہیں؟ منہ۔ تو فمن میم کی جگہ پر نا کبھی کبھی اس کے واؤ بھی آ جاتے ہیں، فو، فی، فا، فو، فی، رفعی حالت میں فو آ جائے گا، تے نسبی میں فا، اور جری میں فی۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب، اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک نا۔ تے او فی ہا، پہلے فی سے مراد میں، اور دوسرے فی سے مراد منہ، دوسرے فی سے مراد کیا ہے بولا؟ منہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال تے آگے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، اور آخر میں کیا کرا؟ ذو مالن۔ وہ جو ذو مالن ہے نا، تو مالن وہ مال کی بات نہیں، اصل لفظ ہے ذو، اصل لفظ کیا بلا؟ ذو۔ مال تو مثال کے طور پر انہوں نے ساتھ بیان کر دیا، مال والا، یا ذو ذات، ذو واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، تو ذو کی اصل بات ہے۔ تو یہ 6 کے 6 لفظ، پھر دیکھو، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن، تو یہ 6 کے 6 جو لفظ ہیں نا، ان کا اعراب دیکھیں۔ جا اخو کا میں دیکھیں، کا تو انہوں نے لیا ہے ساتھ، کا ویسے لے کر آئے ہیں ذرا مثال دینے کے لیے، اصل لفظ اخو ہی ہے، جا اخو، رأیت اخا، مررت باخی، ٹھیک ہے جی۔